بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں تمام طلباء کو خوش آمدید۔ آج کے جو لیکچر کا عنوان ہے وہ ہے غزل کے اشعار کی تشریح کا طریقہ۔ اس لیکچر میں طلباء کو غزل کی تشریح لکھنے کا طریقہ بتایا جائے گا، جو اکثر طلباء کی لا علمی کی وجہ سے امتحانات میں کم نمبر لینے کا باعث بنتا ہے۔ غزل کے اشعار کی تشریح کا طریقہ بتانے سے پہلے ہم غزل کے معنی و مفہوم کے بارے میں جانیں گے۔ غزل کے معنی و مفہوم۔ غزل بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہیں۔ یہ غزل اس چیخ کو بھی کہا جاتا ہے جو شکار ہوتے ہوئے ہرن کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے غزل کی تعریف۔ غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات، تجربات اور کیفیات کو بیان کیا جاتا ہے، یا غزل سے مراد وہ صنف ہے جس کا ہر ایک شعر مکمل مفہوم رکھتا ہے۔ اس میں عشق و عاشقی کی باتیں بیان ہوتی ہیں، خواہ وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی۔ عشق حقیقی وہ عشق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے بے لوث ہو کر کیا جاتا ہے، اور عشق مجازی میں دنیاوی عشق و محبت شامل ہے۔ اس کے بعد جو ہے غزل کی تشریح لکھنے کا طریقہ۔ غزل کی تشریح لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غزل میں ہم جو ہے امتحان میں جو آپ کو سوال دیا جاتا ہے، جو شعر دیا جاتا ہے، سب سے پہلے آپ نے وہ شعر لکھنا ہے۔ اکثر طلباء جو ہے وہ شعر نہیں لکھتے، حالانکہ ایسا کرنا اور لکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس شعر کے شاعر کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا مفہوم لکھا جاتا ہے۔ مفہوم در حقیقت اس شعر کا ایک مرکزی خیال ہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس شعر کی تشریح کی جاتی ہے۔ تشریح کرتے وقت سب سے پہلے طلباء کو چاہیے کہ وہ شاعر کے اسلوب کی نمایاں خوبیاں دو جملوں، چند لفظوں یا ایک جملے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایسا لکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس سے ان کو جو ہے وہ نمبر اچھے ملیں گے۔ اسی طرح سے تمام طلباء ہمیشہ یاد رکھیں کہ اشعار کی تشریح میں لفظی معنی بہت کم مراد لیے جاتے ہیں، بلکہ اس میں مفہوم مراد لیا جاتا ہے۔ اس لیے تشریح جو ہے وہ مفہوم کے مطابق کریں، زیادہ تر لفظی معنوں کو آپ ہرگز نہ دیکھیں۔ اور اسی طرح سے جو دوسری اہم بات ہے کہ اگر آپ کو امتحان میں تشریح طلب جز کے جو اشعار دیے جاتے ہیں، اگر وہ ایک ہی شاعر کے ہوں، تب بھی آپ نے جو ہے نا ہر شعر کی تشریح الگ پیراگراف کی شکل میں کرنی ہے، کیونکہ ہر شعر ایک الگ معنی رکھتا ہے، اس کا الگ مفہوم ہوتا ہے۔ اس لیے لیکن جو شاعر کا نام ایک ہی بار لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر 2 یا 3 اشعار وہ ایک ہی شاعر کے آگے ہیں تو آپ بے شک شاعر کا نام ایک ہی دفعہ لکھ لیں، لیکن ہر پیراگراف کی جو تشریح ہے وہ آپ نے الگ الگ پیراگراف کی صورت میں ضرور کرنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں تشریح لکھنے کے اہم نکات جو کہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے شاعر کا دور یا زمانہ۔ تشریح کرتے ہوئے شاعر کا زمانہ لازم ذہن میں رکھیں، کیونکہ شاعر زیادہ تر اپنے حالات سے متاثر ہو کر شاعری کرتے ہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال، غالب اور میر تقی میر کے دور کے حالات مسلمانوں کے ذبح حالی اور زوال کے دور تھے، جو ان کی شاعری میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے شعر کا مرکزی خیال، جسے میں نے مفہوم بھی کہا ہے۔ شعر کا مرکزی خیال سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سے تشریح میں جو ہے آپ کو آسانی رہے گی، اور سمجھنے میں اور اس کو لکھنے میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تشریح میں الفاظ کا استعمال۔ تشریح میں ہمیشہ شائستہ اور مہذب الفاظ استعمال کریں۔ معشوق یا معشوقہ کے بجائے محبوب یا دوست کا لفظ استعمال کریں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے محبوب کے لیے مذکر صیغے کا استعمال۔ محبوب کے لیے مذکر صیغے کا استعمال کیا جائے، جیسے آپ اکثر بچے لکھ دیتے ہیں، جیسے میری محبوبہ کہتی ہے یا میری محبوبہ وغیرہ۔ اس طرح کے الفاظ آپ ہرگز استعمال نہ کریں، بلکہ محبوب کے لیے مذکر صیغے کا استعمال کریں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے احادیث، آیات، اقوال اور اشعار کا جو ہے وہ استعمال ہے۔ تشریح میں احادیث، آیات، اقوال اور اشعار کا استعمال آپ ضرور کریں، تو اس سے تشریح جو ہے وہ بہترین ہوگی اور اچھی ہو جائے گی۔
اور آیات، اقوال اور احادیث آپ نے اپنے الفاظ میں ہرگز نہیں لکھنے، بلکہ آپ نے درست لکھنے ہیں جیسا کہ آپ نے جہاں سے یاد کیے ہوں، ٹھیک ہے، اس میں اپنے سے آپ نے کوئی الفاظ کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور اہم بات اس میں بتاتی چلوں کہ تشریح میں جو ہے آپ نے اکثر جو ہے جو مختلف موضوعات آتے ہیں، جیسے غزل میں عشق حقیقی، عشق مجازی، غم جانا، غم دورہ، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی موضوعات اور مذہبی موضوعات دیے جاتے ہیں، تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ ہر موضوع کے لحاظ سے تشریح کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے غزل میں صرف محبوب کو ہی لے لینا ہے، لیکن اگر اس میں معاشی حالات کا تذکرہ ہے، جیسے شہر آشوب آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں معاشی ایسی غزل ہے جس میں معاشی حالات کا ذکر کیا گیا ہے، معاشرتی ہیں، اخلاقی ہیں، مذہبی ہیں، آپ ہر موضوع پر اسی کے لحاظ سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے غزل میں مختلف صنعتوں کا استعمال۔ شعراء عام طور پر اپنے اشعار میں تشبیہ، تلمیح، تعلیل، استعارہ، مرات النظیر، تضاد اور ان جیسی دیگر صنعتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ بھی شعر کی تشریح میں ان صنعتوں پر ضرور غور کریں۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کو ابھی آگے بتاتی ہوں۔ اب صنعتوں کا جو استعمال میں جو سب سے پہلی مثال میں آپ کو بتا رہی ہوں، پہلے اس کا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ امیر شہر کو اس سے کیا غرض، فقیر شہر کب سے در بدر ہے۔ یہ شعر ہے، یہ اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں صنعت تضاد کیا ہے، جس میں دو متضاد الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اوپر والے پہلے مصرعے میں امیر اور نیچے والے میں فقیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ آپ جب تشریح کرتے ہوئے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ شاعر نے درج ذیل شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری مثال ہے، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ اب یہاں پر جو ہے صنعت تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس دیکھیں شاعر نے تشبیہ کس طرح دی ہے، زندگی کو جو ہے شمع سے تشبیہ دی ہے یہاں پر، یعنی زندگی کو ایک شمع یعنی موم بتی سے ملایا ہے۔ اکثر جو ہے شاعر جو ہیں اپنی غزلوں میں جو ہے وہ شمع کا استعمال کرتے ہیں، جسے روشنی بھی کہا جاتا ہے، جسے رہنمائی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو شاعر ہیں زندگی کو شمع سے تشبیہ دے رہے ہیں، یہ بھی ایک صنعت کا استعمال ہے۔ اسی طرح سے اگلا شعر ہے، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اب اس میں صنعت استعارہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں شاعر نے اپنے لیے دریا کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی خود وہ اپنے آپ کو دریا کہتا ہے۔ یہ بھی ایک استعارہ ہے۔ جب استعارہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی سے کوئی چیز مستعار لی جائے، تو یہاں پر شاعر نے اپنے لیے لفظ دریا کو اپنے لیے مستعار لیا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اس میں صنعت سیاقۃ الاعداد کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایسی صنعت جس میں شاعر جو ہے وہ گنتی کا استعمال کرتا ہے، جسے 2 دن 4 دن یا زمانے کا جو ہے زمانے کا اظہار وہ گنتی سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک صنعت کا استعمال ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے جو اگلی مثال ہے، کشتیاں سب کی کنارے پر پہنچی ہیں امیر، نہ خدا جن کا نہ ہو ان کا خدا ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ہے صنعت مرات النظیر ہے۔ صنعت مرات النظیر میں جو ہوتا ہے مثال دی جاتی ہے کسی بھی چیز کی، جیسے یہاں پر کشتیوں کے لیے لفظ کشتی کے لیے کنارے کی مثال دی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے جو اگلی مثال ہے، دیکھتے کیوں ہو شکیب بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کو کہ یہ دستار گرے۔ یہ کیا ہے، یہ مقطع ہے۔ شکیب یہاں پر شاعر کا نام ہے اور اس نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر شاعر مقطع میں جو ہے اپنے آخری شعر میں وہ اپنے تخلص کو استعمال کرتا ہے۔ یہاں پر شکیب جلالی کا یہ شعر ہے جس میں انہوں نے اپنا جو تخلص شکیب استعمال کیا ہے، یہ بھی ایک صنعت ہے۔ اس کے بعد طلباء میں آپ کو غزل کی چند اہم خصوصیات بتاؤں گی تاکہ وہ آپ کے ذہن میں رہیں کہ غزل کی جو وہ اہم خصوصیات کون سی ہیں جس سے جو ہے آپ کو غزل کے بارے میں پتہ چل سکے۔ یہ صنف ہر دور، ہر طبقے، ہر تہذیب اور ہر زمانے میں مقبول صنف رہی ہے۔ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزل عنوان سے مراد اس کا کوئی نام نہیں رکھا جاتا، اس کا پہلا مصرعہ ہی وہ اس کا عنوان بن جاتا ہے۔ اس میں حسن عشق کے ساتھ اخلاقیات، فلسفہ
اور کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لہجے میں ترنم اور موسیقیت پائی جاتی ہے۔ جب ہم شعر پڑھتے ہیں تو ہمارا جو پڑھنے کا انداز ہوتا ہے وہ ترنم والا یا موسیقیت والا ہوتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اور غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ یہ تھی چند غزل کی یہ خصوصیات یا غزل کی اشعار کی تشریح لکھنے کا طریقہ۔ یہ آپ کو طلبہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اردو ایک ایسا مضمون ہے جس کو آپ رٹا لگانے کے بجائے، ذرا ذرا زبانی یاد کرنے کے بجائے اس میں آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ یعنی اگر آپ کو اس میں نثری حصہ ہے، چاہے وہ غزل کا حصہ ہے، چاہے وہ نظم کا حصہ ہے، آپ اس کے لیکچر لیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ اگر آپ اچھی کر لیں تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت بہت کم رہے گی۔ آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی صلاحیت کو پیدا کریں تاکہ یہ آپ خود سے لکھ سکیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آئندہ امتحانات میں جو ہے طلبہ جو ہیں درست طریقے سے تشریح کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے ان کو فائدہ بھی ہوگا۔ شکریہ۔